رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه شفاء للناس وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشفاء في ثلاثة في شربة محجم أو شربة عسل أو كيد بنار وأنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري كتاب الطب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت ہی محترم معزز ڈاکٹر محمد منور صاحب اور میرے نہایت ہی محترم مہمان حاجی طارق صاحب، ہم سب یہاں پر اس لیے جمع ہیں کہ ہمارے نہایت ہی محترم قابل صد احترام حکیم محمد واصف شہزاد صاحب نے اپنے اس نئے اور نئی جگہ پر مذہب الرافع اینڈ حجامہ سینٹر کا آج انشاءاللہ افتتاح کرنا ہے. ہمارے یہ بھائی حکیم محمد واصف شہزاد صاحب کافی عرصے سے اس حجامہ کے کام کے ساتھ، اس علاج کے ساتھ منسلک اور وابستہ ہیں. پہلے بھی الحمدللہ اسٹاف گنے میں ان کا حجامہ سینٹر تھا. اس کے بعد ہی مسلسل جو ہے وہ یہ حجامہ کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے رہے ہیں اور آج یہ یہاں پر نئے حجامہ سینٹر کا باقاعدہ افتتاح ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے گوش گزار یہ کروں گا کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. علاج، دوائی، دم، حجامہ، جتنے بھی یہ طریقے ہیں علاج کے، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. لیکن دوائی کے بارے میں کوئی اتنے زیادہ فضائل آپ کو نہیں ملیں گے. اسی طرح دم کے بارے میں بھی کوئی اتنے زیادہ فضائل آپ کو نہیں ملیں گے. باقی جو چیزیں ہیں توحید وغیرہ، اس کے بارے میں بھی آپ کو قرآن و سنت سے اتنے زیادہ کوئی دلائل نہیں ملیں گے. لیکن یہ جو طریقہ علاج ہے جسے حجامہ کہا جاتا ہے، جسے کپنگ کہا جاتا ہے، یہ وہ طریقہ علاج ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے، جس کو لوگ بخاری شریف کے نام سے جانتے ہیں، اس کے اندر بھی صحیح احادیث پاک حجامہ کے فضائل پر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ثابت ہیں. ایک ہوتی ہے حدیث قولی کہ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمائی ہو
ایک ہے حدیث فعلی کہ اللہ کے پاک نبی نے فعلی عملی کہ اللہ کے پاک نبی نے عمل کر کے دکھایا ہو. حجامہ ایسا طریقہ علاج ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے اور اللہ کے پاک نبی کا عمل بھی موجود ہے. میرے سامنے حدیث پاک کھلی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس مشہور صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشفاء فی ثلاثۃ، لوگوں شفا اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں رکھی ہوئی ہے. کتنی چیزوں میں رکھی ہوئی ہے؟ 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. کون کون سی؟ سب سے پہلے فرمایا شرکت محجم، حجامے کے ذریعے قط لگانا، قط لگا کر فاسد خون کو، زہریلے خون کو، جراثیم سے آلودہ خون کو نکالنا. نمبر 2 اللہ کے پاک نبی نے فرمایا او شربت عسل، شہد پینے میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے. نمبر 3 اللہ کے پاک نبی نے فرمایا او قیت بنار، آگ کے ساتھ داغنے میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْقَيِّ، میں اپنی امت کو آگ کے ذریعے داغ کر جو علاج کیا جاتا ہے اس سے منع کرنا. پہلے 2 کا ذکر کیا، ان سے منع نہیں فرمایا. حجامے کا کہا کہ حجامے میں اللہ نے شفا رکھی ہے، منع نہیں فرمایا. شہد کے بارے میں فرمایا کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، منع نہیں فرمایا شہد کے ذریعے علاج کرنے میں. لیکن تیسرے کا ذکر تو کیا کہ آگ کے ساتھ داغنے میں بھی شفا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْقَيِّ، میں اپنی امت کو اس علاج سے منع کرتا ہوں. میرے محترم بھائیوں، اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک ہے، مشہور صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضرت جابر وہ صحابی ہیں، جب ایک غزوے کا موقع تھا تو غزوہ خندق تھا، تو صحابہ کو بہت سخت بھوک لگی تھی. صحابہ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیے تھے اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سردی بھی زیادہ ہے، کھدائی کا کام ہے، بھوک بہت زیادہ لگی ہے، ہم نے بھوک کی وجہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھے تاکہ کمر سیدھی رہے. تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے کپڑا اٹھا کے دکھایا تو 2 پتھر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھے ہوئے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ اللہ کے نبی کی دعوت ہی کر لوں، اتنا سخت فاقہ ہے اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ اپنے گھر اپنی بیگم کو بولا کچھ پکاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا نہیں. چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، اس نے ایسا کیا کہ ذبح کر کے اس کو پکا کے تیار کیا، تھوڑا سالن تیار ہو گیا، تھوڑی سی روٹیاں جو ہے بنا لی. ارے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی نے پہلے گھر سے سمجھا کر بھیجا تھا، بولے بیویاں پہلے کان میں پھونک مار دیتی ہیں تاکہ جو ہے اپنی گڑبڑ نہ ہو جائے. پہلے سے کان میں بولا تھا کہ جب اللہ کے نبی کے پاس جاؤ نا تو جا کر ان سے کان میں کہنا کہ آپ کی دعوت ہے، اونچا اعلان نہیں کر دینا، یہ نہ ہو کہ سارا مجمع جو ہے وہ آ جائے تو پھر کھانا کدھر سے پورا کریں گے. حضرت جابر نے ایسے ہی کیا، چلے گئے، جا کر اللہ کے نبی کے کان میں بولا کہ اللہ کے پاک نبی ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لے آئیں. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میں اکیلا چاہوں گا، میرے جو جانثار ہیں، وفادار ہیں، میرے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے والے میرے صحابہ اکرام ہیں، وہ بھی تو بھوکے ہیں. قائد لیڈر تو ایسا ہوتا ہے جس کو اپنی عوام، اپنے کارکنان کی بھی خیر خبر اور ان کے بارے کی ان کی بھی فکر ہو. یہ نہیں وہ خود موجے اڑا رہے ہیں اور کارکنان اور عوام جو ہے وہ بھوک سے مر رہی ہے. اللہ کے پاک نبی نے اعلان فرما دیا، فرمایا چلو سارے جابر کے گھر تمہاری دعوت. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کافی صحابہ کرام، یہ روایت ہے 1400 صحابہ تھے، کافی صحابہ کرام تھے. چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب وہاں پر گئے تو بیوی نے دیکھا ہے تو پورا لشکر آ گیا. تو شور کو نا تھوڑا سخت الفاظ میں تو پہلے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کان میں بولنا. اتنا سارا جو لوگ آ گیا، سارا مجمع آ گیا، تو کھانا کون پورا کرے گا؟
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کہنے لگے اللہ کی بندی، میں نے اللہ کے نبی کو کان نہیں کھولا تھا، اونچا نہیں اعلان نہیں کیا تھا۔ فرمایا پھر یہ بندے ایسے کتنے آگے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے خود اعلان کیا ہے۔ تو فرمایا پھر کوئی بات نہیں ہے، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو اللہ کے نبی جانے اور کھانا جانے انہوں نے پورا کرنا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا ہی میرے پاس لاؤ، روٹیاں بھی میرے پاس لاؤ، میں نے خود جو تقسیم کرنے ہیں، اور اوپر سے ڈھکن کوئی نہ اٹھائے، روٹیوں کے اوپر سے کپڑا نہ اٹھائیں، بس نکال کے دیتے تھے۔ سارے لشکر نے کھانا کھا لیا۔ جب ہڈی کے اوپر سے ڈھکن اٹھایا گیا اور روٹیوں کے اوپر سے کپڑا اٹھایا گیا، اتنا ہی سالن، اتنی روٹیاں اس میں موجود تھیں جو شروع میں موجود تھیں۔ یہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کہ ان کان فی شیء من ادویتکم شفاء ففی شربۃ محجم او شربۃ عسل او لذۃ بنار وافق الدواء وافق الداء وما احب ان اکتبی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری دعاؤں میں سے، تمہاری دوائیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی دوائی میں علاج رکھا ہے، شفا رکھی ہے، حضور نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے حجامہ میں شفا رکھی ہے، فرمایا شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، آپ کے ساتھ داغنے میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ داغنا جو ہے وہ بیماری کے موافق آ جائے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَبِيَ، مجھے یہ پسند نہیں، میں اسے لائک نہیں کرتا، میں اسے پسند نہیں کرتا کہ آپ کے ساتھ داغنے کے ساتھ علاج کیا۔ اور پہلے دو کے بارے میں خاموشی اختیار کی تو مطلب کیا ہوا کہ حجامہ کے ذریعے علاج کرنے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو پسند کرتا ہوں، شہد کے ذریعے علاج کرنے میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں دیکھیں، حجامہ ایسا علاج ہے کہ جس کو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا، حکم بھی دیا۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، مشہور صحابی رسول حضرت انس سے روایت، حضرت انس وہ صحابی ہیں جو 10 سال تک اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ چھوٹے سے تھے، والدہ لے آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہی آپ رکھ لیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ سبحان اللہ، 10 سال خدمت کی۔ فرماتے ہیں 10 سال اللہ کے نبی نے مجھے کبھی مارا نہیں، کبھی مجھے مارا نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نا اللہ کے نبی نے میری خدمت سے خوش ہو گئے۔ خدمت کیا کرتے تھے؟ اللہ کے پاک نبی کے لیے وضو کا پانی رکھ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھتے تھے، وضو کا پانی رکھتے تھے، جوتے سیدھے کرتے تھے، تکیہ رکھ دیتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور گھر میں چھوٹے موٹے کام بچے تھے وہ کر دیتے تھے۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نا خوش ہو کر فرمایا کہ اے انس جو مانگتا ہے وہ مانگ، اور دعا فرمائی انس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ انس تیرے اہل میں بھی، تیری اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور تیرے مال میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا ایسی قبول فرمائی کہ سب سے زیادہ اولاد والے حضرت انس تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور کی دعا کی برکت سے مال بھی بہت عطا فرمایا تھا۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امثل ما توادیتم ما تداویتم به الحجامہ والقسط البحری، فرمایا سب سے بہترین علاج، بہترین دوائی سب سے وہ کون سی ہے؟ دو چیزوں کا ذکر کیا اس حدیث پاک میں۔ ایک فرمایا کہ الحجامہ، ایک حجامہ ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا والقسط البحری، یہ ایک سمندری جڑی بوٹی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوسری یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین علاج کی چیزیں بنائی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہو عاد المقنع، کہ انہوں نے حضرت جابر میں مقنع صحابی کا نام ہے، ان کی عیادت کی، بیمار تھے، چلے کہ عیادت کی راہ پتہ ہے عیادت کا کتنا ثواب ہے۔ صبح اگر بندہ جاتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے،
اور اگر شام کو جاتے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اتنا زیادہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت۔ یہ نہ دیکھو فلاں میرا رشتہ دار ہے تو میں نے جانا ہے، فلاں میں بیمار ہوا تھا وہ آیا ہے تو میں نے جانا ہے، نہیں آیا تو میں نہیں جانا۔ نہیں، فرمایا رشتہ دار ہو نہ ہو، قوم قبیلے کا ہو نہ ہو، وہ تمہارے گھر آیا ہو نہ آیا ہو، اگر مسلمان بیمار ہو گیا ہے تمہارے اوپر فرض ہے، اس کا تمہارے اوپر حق ہے کہ اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ۔ تو یہ صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اور یہ صحابی رسول حضرت جابر مقنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، ان کی عیادت کے لیے گئے۔ جا کر کیا دیکھا کہ وہ بیمار ہیں، پڑے ہیں بستر پر، کہنے لگے لا ابرح حتی تحتجم۔ تو حضرت جابر نے فرمایا میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک آپ حجامہ نہ لگوا لو، میں اس وقت تک آپ کے گھر سے واپس نہیں جاؤں گا۔ جب بندے کا بہت مخلص دوست ہوتا ہے نا، قریبی دوست ہوتا ہے، تو وہ جب بندے کے پاس آتا ہے بیمار تو لازمی بات ہے وہ پوچھتا بھی ہے اور ساتھ دوائی کا ہی پوچھتا ہے، یا ڈاکٹر کے پاس گئے ہو، دوائی لی ہے نہیں لی ہے۔ بات اتنا ہوتا ہے صرف پوچھتے ہیں، بات زیادہ قریبی ہو نہ، کوئی لے کر جانے والا نہ ہو ڈاکٹر کے پاس، وہ کہہ رہے چلو یار آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں، آپ کے لیے دوائی لے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک یہاں سے اٹھوں گا ہی نہیں، آپ کے گھر سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ حجامہ نہ لگوا لیں۔ اور ساتھ ہی یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ فرمانے لگے لا ابرح حتی تحتجم فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فیہ شفاء رواہ البخاری۔ فرمایا میں نے اللہ کے پاک نبی سے یہ سنا ہے، حضور نے فرمایا حجامے میں اللہ نے شفا دی۔ آپ بیمار ہو گئے اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجامہ میں شفا رکھی ہے، تو میں اس وقت جاؤں گا جب تک آپ حجامہ لگوا لو، پھر جاؤں گا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ کتنا زیادہ احادیث پاک میں اس کا ذکر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سمرہ بن جندب سے ایک حدیث پاک اور روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا دخل اعرابی من بنی فزارہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا حَجَّامٌ يَحْجِمُهُ لَهُ مِنْ قُرُونٍ فَشَرَطَهُ بِشَفْرَةٍ۔ ایک دیہاتی بندہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بنو فزارہ قبیلے سے تعلق تھا ان کا، اللہ کے پاک نبی کے پاس آئے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک حجامہ لگانے والا بندہ اللہ کے پاک نبی کو حجامہ لگا رہا ہے، کٹ لگا رہا ہے، خون نکال رہا ہے۔ تو فشاطہ بشفر فقال ما هذا یا رسول اللہ، اس دیہاتی نے بولا ہے اللہ کے پاک نبی یہ کیا چیز ہے، یہ تو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بندہ آپ کو کٹ لگا کے اور آپ کا خون جو ہے وہ نکال رہا ہے، حجامہ لگا رہا ہے۔ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا هذا الحجم وهو خیر ما تداوى به الناس۔ اے میرے پیارے یہ حجامہ ہے جو سب سے بہترین علاج ہے جو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ بہترین علاج کا طریقہ، بہترین دوائی اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے حجامہ کو رکھا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں صحابی رسول ہیں حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، یہ بہت مشہور حدیث پاک ہے، معراج شریف پر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، معراج شریف پر تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساتوں آسمانوں سے اوپر گیا، ساتوں آسمانوں سے میں اوپر گیا معراج والی رات، جس آسمان سے بھی گزرتا تھا لم یمر علی ملأ من الملائکہ الا امروہ ان مر امتک بالحجامہ۔ فرمایا میں جس آسمان سے بھی گزرتا تھا اس آسمان کے فرشتے، ہر آسمان کے فرشتے مجھے یہ کہتے تھے کہ مر امتک بالحجامہ، اے اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو حجامے کا حکم دیں، آپ اپنی امت کو حجامہ لگانے کا حکم دیں کہ آپ کی امت حجامے کے ذریعے علاج کرایا کرے، نہ دوائی اندر جائے گی، نہ اندر سے کچھ نقصان ہوگا۔
بس یہ کیا ہے، کٹ لگا کے فاسد خون نکالنا ہے، گندا خون نکالنا ہے۔ تو یہ امت کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فرشتوں نے کہ اپنی امت کو کیا کرے، حجامے کا حکم دے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک ہے، اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر آسمان کے فرشتوں نے مجھے یہ کہا، یا رسول اللہ علیک بالحجامہ، اے اللہ کے نبی آپ حجامے کو لازم پکڑیں۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجامے والا ایک پوائنٹ ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ لگوا دے، کمر کے سینٹر میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو ہمارے حکیم واسف شہزاد صاحب یہ اچھی طرح جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ کمر کے سینٹر میں ایک پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں 70 بیماریوں کا علاج رکھا ہو، وہاں پر حجامہ لگانے سے اللہ تعالیٰ 70 بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے حجامہ کرنے والے کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا نعم العبد والحجام، حجامہ کرنے والا بہت ہی اچھا بندہ ہے، کیا کرتا ہے، یذہب بالدم، فاسد خون کو نکال دیتا ہے، ویخف الصلب، کمر کو ہلکا کر دیتا ہے، ویجلو عن البصر، آنکھوں کی نظر کو تیز کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے کہا ہے کہ علیک بالحجامہ، اے اللہ کے پاک نبی آپ حجامے کو لازم پکڑے، حجامہ لگانے کو۔ اور ساتھ اللہ کے نبی نے تاریخیں بھی بتائی، ویسے تو یہ علاج ہے، کسی تاریخ میں بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ روز حجامہ لگوا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر کی دوائی بندہ ہر وقت لے سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخوں کے بارے میں فرمایا کہ یار اسلام میں انہیں کی 17 تاریخ، 19 تاریخ، 21 تاریخ اس کو حجامہ لگوانا بہتر ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا کہ جادو کا اثر بھی اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو حجامہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ حجامے کی برکت سے جادو کا اثر بھی ختم فرما دے۔ اتنے زیادہ احادیث پاک میں اس کے فضائل ہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے خود حجامہ لگوایا ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں دیکھیں، حجامہ سینٹر بہت ہیں، حجامہ سینٹر بہت ہیں، اس طرح اسپتالیں بہت ہیں، ڈاکٹر بہت ہیں، لیکن میں شاہد ہوں اس بات کا، گواہ ہوں اس بات کا، ہمارے بھائی ہیں حکیم محمد واسف شہزاد صاحب بہت عرصے سے اس کے ساتھ ٹچ ہیں، اور میں نے خود بھی ان سے حجامہ لگوایا ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ان کی اہلیہ محترمہ وہ بھی خواتین کو حجامہ وہ بھی لگاتی ہیں، اس میں زیادہ سہولت ہو۔ ویسے تو شرعی نقطہ نظر سے یہ ہے، مجبوری کے ٹائم، عذر کے ٹائم، ٹھیک ہے جی، مرد بھی عورت کو حجامہ غیر مرد کو بھی لگا سکتا ہے، عورت بھی غیر مرد کو بھی حجامہ لگا سکتی ہے۔ جس طرح ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں تو ہر جگہ لیڈی ڈاکٹر تو نہیں ہوتی ہے، کبھی مرد ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، اسی طرح مرد جاتے ہیں تو کبھی لیڈی ڈاکٹر کو بھی چیک کرانے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ شریعت میں عذر کے وقت جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورتوں کا علاج عورت کرے، عورتوں کے لیڈی ڈاکٹر ہو، اور مردوں کا علاج مرد کرے، یہ بہتر ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ حجامہ سینٹر ایسا حجامہ سینٹر ہے، رافع حجامہ سینٹر، کہ اس میں مردوں کے لیے حکیم محمد واسف شہزاد صاحب ہیں، اور عورتوں کے علاج کے لیے ان کی اہلیہ محترمہ ہیں وہ بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاؤں، میں نے خود حجامہ لگوایا، میری والدہ نے ان کی اہلیہ سے حجامہ لگوایا، میری اہلیہ نے ان کی اہلیہ سے حجامہ لگوایا ہے، میرے دوست نے علی سیٹھی صاحب عمر براد ریلوے روڈ والے، انہوں نے حجامہ لگوایا ہے، توحید فرنیچر والے ہیں چودھری شفا اللہ صاحب، انہوں نے حجامہ لگوایا ہے۔ اور تجربے سے وہ یہ کہتے ہیں، ہمارے جو دوست ہیں علی سیٹھی صاحب، ان کی باجی ہے، وہ MBBS ڈاکٹر بھی ہے، اور حجامہ بھی اس نے مکمل حجامہ کورس بھی کیا، لگاتی بھی ہے، پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں، باقی دوست بھی یہ کہتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے حکیم محمد واسف شہزاد صاحب کے ہاتھ میں صفائی رکھی ہوئی ہے، اور جتنا یہ ایسے حجامہ لگا کر پتہ نہیں چلتا، نہ زیادہ درد فیل ہوتا ہے، نہ زیادہ کوئی اور مسئلہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی طرف سے ان کو یہ عطیہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے قرآن و سنت کے مطابق بات کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے،
اور اللہ تعالی ہمارے اس حجامہ سینٹر مطلب الرافع اینڈ حجامہ سینٹر کو اللہ تعالی آباد اور شاد رکھیں، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت علاج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔